اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ النساء آیہ نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللذانی، اور جو مرد، جو اللذی اللذانی تثنیہ کا صیغہ ہے، اور جو دو مرد یا جو دو لوگ یأتیانہا ارتکاب کریں یا کام کریں، منکم تم میں سے بدکاری کا، فآذوہما تو انہیں ایذا دو، مطلب انہیں اذیت دو یا تکلیف دو۔ واللذانی، اور جو دو مرد یأتیانہا منکم تم میں سے بے حیائی کا ارتکاب کریں، فآذوہما تو انہیں بھی اذیت دو۔ اب دیکھیں پچھلی آیت مبارکہ اور اس آیت مبارکہ میں دونوں میں جو ہے وہ ربط ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ نے عورتوں کے لیے حکم دیا تھا اور یہاں پہ مردوں کے لیے حکم دیا۔ فآذوہما تو تم ان کو اذیت دو، فإن تابا، فإن پس اگر، تابا وہ توبہ کریں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ نے تابا تثنیہ کا صیغہ استعمال کرا ہے، وہ دونوں، ٹھیک ہے۔ فإن تابا، اب یہاں پہ سارے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ تثنیہ کے ہیں، تابا، اصلحا، عنہما۔ فإن پس اگر، تابا وہ دونوں توبہ کریں، وَأَصْلَحَا اور وہ دونوں اصلاح کر لیں، نیک کام کر لیں، فَأَعْرِضُوا تو چھوڑ دو، عنہما ان دونوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، کانا ہے، تواب الرحیم بہت زیادہ توبہ کرنے قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ دوبارہ دیکھیں اس آیت مبارکہ کو، اللہ نے فرمایا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور جو دو لوگ تم میں سے بے حیائی کا ارتکاب کریں تو انہیں اذیت دو۔ فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، اگر وہ توبہ کریں اور نیک کام کرنے لگ جائیں تو انہیں چھوڑ دو۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ محترم سامعین، توبہ کی تعریف اور اس کے ارکان اور اس کی شرائط کے حوالے سے ہم نے سورۃ آل عمران میں ایک ویڈیو بنائی تھی، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ یہ والی ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ والی ویڈیو لکھیں گے سورہ آل عمران آیہ نمبر 131 سے 143، تو آپ کو اس سورہ مبارکہ میں جو بھی احکامات توبہ کے حوالے سے ہیں وہ تفصیلاً مل جائیں گے۔ توبہ اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد جلدی توبہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ گناہ کر لینے کے بعد جلدی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ جلد قبول فرما لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں تو ہمیں حکم بھی یہی دیا گیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی سچی توبہ کیا کرو۔ اور پھر آج کی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مسلسل گناہ کرتے ہیں اور توبہ کرنے میں وہ دیر کر دیتے ہیں حتیٰ کہ ان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی توبہ اور ان کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے زمانے میں دیکھیں تو فرعون کو جب موت آنے لگی اور جب اس نے موت کے فرشتے اور عذاب کو دیکھا تو وہ کہنے لگا حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ سورہ یونس آیہ نمبر 90 اور 91۔ حتیٰ کہ فرعون کو جب غرق نے گھیر لیا، جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس پر بنو اسرائیل لوگ ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو اب ایمان لائے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اب تمہارا ایمان جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، تمہاری توبہ کسی کام کی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک غرغرہ موت یعنی موت کا وقت نہ آئے اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتے رہتے ہیں، لیکن جب موت کا وقت قریب آ جائے تو پھر اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور اگر اللہ کر بھی لے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے اوپر ہے۔ جیسا کہ آپ نے بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بندے نے 100 قتل کرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے جا رہا تھا تو اللہ نے اس کو کیسے معاف کر دیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس آیت کا لفظی با محاورہ اور جو توبہ کے حوالے سے احکامات ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ وہ بھی دے سکتے ہیں، ورنہ آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہو گیا۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندان کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے صالح ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے یا اللہ میری والدہ کو معاف فرما، میری والدہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں یا اللہ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا، کشادہ اور وسیع فرما، جنت کے باغوں میں سے یا اللہ ایک باغ بنا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔